ہماری یہی محنت ہے، لا الہ الا اللہ، اسی پہ دنیا قائم ہے اور اسی پہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گے۔ ایک روم جس کو روم بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو روم کہا ہے، روم۔ وہاں ایک بہت بڑا آدمی لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی، اس کی عمر تقریباً 80 سال، لیکن اتنا پڑھا لکھا کہ اس وقت پورے روم میں نہیں پوری دنیا میں چرچا ہوتا تھا کہ یہ بوڑھے آدمی کے پاس جتنا نالج ہے، اس کے پاس جتنا ایجوکیشن ہے، اس کے پاس جتنا علم کا پاور ہے، چاہے وہ جغرافی کا میدان ہو، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کا میدان ہو، چاہے وہ بایولوجی کا میدان ہو، چاہے وہ لاجک کا میدان ہو، چاہے وہ ڈیبیٹ کا میدان ہو، وہ 80 سال کے بوڑھے کے سامنے علم کے معاملے میں کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ بہت زبردست علم تھا۔ کتنا سال کا بوڑھا تھا اور علم بہت تھا اس کے، بولو علم بہت تھا اس کے پاس۔ ایک مرتبہ وہ کوفہ آیا۔ کہاں پر آیا؟ کوفہ آیا، اور اس نے وہاں کے کوفہ کے بادشاہ کو کہا کہ مجھے بیان کرنا ہے، آپ کے یہاں جتنے علماء ہیں سب کو جمع کرے۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتے، بادشاہ نے اسٹیج لگایا، اس پر وہ 80 سال کا بوڑھا بیٹھا اور اس کے ساتھ میں 200 اسٹوڈنٹ۔ کتنے اسٹوڈنٹس؟ 200، کیونکہ اس کو سب آتا تھا، ہسٹری کا میدان، جغرافی کا میدان، میتھمیٹکس کا میدان، ڈیبیٹ کا میدان، بایولوجی کا میدان، لاجک کا میدان، اتنا علم زبردست ٹھوس علم اور دلیل رکھتا تھا۔ اب وہ آ کر کرسی پر بیٹھا اور بادشاہ کا اعلان تھا کہ پوری جنتا جمع ہو جائے۔ سارے کوفہ والے جمع ہو گئے، جس میں تقریباً نہیں تو 1000 تو علماء جمع ہو گئے۔ بولو کتنے علماء جمع ہو گئے؟ 1000۔ اب یہ رومی جو آدمی تھا جس کے پاس بہت علم تھا، ایک ان سے اندر کمی تھی، اور یہ کمی اللہ رکھتا، وہ اللہ جس کو چاہتا دیتا، نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ یہ ایمان والا نہیں تھا، یہ اللہ کو مانتا، ساتھ میں بولو نا، اللہ کو مانتا، ہاں باقی سب علم ہے، دنیا کا سارا علم اس کے پاس ہے، مگر یہ اللہ کو مانتا۔ اب یہ اسٹیج پر آ کر بیٹھا، بادشاہ بازو میں آ کر بیٹھے، پورا مجمع سامنے آ کر بیٹھا، 1000 علماء سامنے بیٹھے۔ اس کو جو بھی کہنا تھا الگ الگ سبجیکٹ پر اس نے بات کیا، کبھی سائنس پر بات کیا، کبھی میڈیکل پر بات کیا، کبھی میتھمیٹکس پر بات کیا، کبھی بایولوجی پر بات کیا، کبھی لاجک پر بات کیا۔ اس زمانے میں جتنے علوم اور فنون تھے سب پر وہ بات کرتا گیا۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں جن کے سر پر امامے ہیں، جن کے سفید سفید کپڑے ہیں، اور یہ اللہ کو مانتا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر کہا میں 3 سوال پوچھوں گا۔ بولو ساتھ میں بولو، کتنے سوال پوچھوں گا؟ کوئی اگر میرے سوال کا جواب دے دے میں ایمان لاؤں گا۔ بولا میں ایمان لاؤں گا، میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں لیکن میں 3 سوال پوچھوں گا، اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے گا میں ایمان لاؤں گا، لیکن اگر کوئی کھڑا ہوا اور اس نے میرے 3 سوال میں سے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، اس کی گردن، اس کو قتل کر دے۔ ارے بولو اس کو۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اگر کوئی بیچارہ اٹھنا بھی چاہے تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دے، بیٹھ جا، کائے کو بیوی کو بیوہ کرے گا بھائی، کائے کو بچے کو یتیم کرے گا۔ یہ بڈھا تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ چھوٹے موٹے تو سوال نہیں پوچھے گا، بہت بھاری بھرکم سوال پوچھے گا اور اپنے سے جواب نہیں بنے گا۔ یہ بادشاہ کا حکم آئے گا، گردن اڑ جائے گی، بیٹھے بیٹھے بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بار بار اعلان کرے کہ میرے 3 سوال کا جواب اگر کوئی دے دے میں ایمان قبول کر لوں گا، اور اگر نہیں جواب دے تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک پھٹا کپڑا، چہرے سے بھوک لگے، 18 سال کا جوان، وہ کئی کونے میں کھڑے ہو گئے اور کہا میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو یہ کتنے سال کے تھے؟ وہ جوان جو کھڑے ہوئے کتنے سال کا؟ تو انہوں نے کہا بیٹھ جا بیٹھ جا، او بیٹا بیٹھ جا، میں 80 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، تجربے کار ہوں، ایکسپیرینس والا ہوں، ہزاروں جگہ میں نے ڈیبیٹ کیے ہیں۔ اور تیری عمر کتنی ہے؟ بولو تیری عمر کتنی ہے؟ 18 سال تیری عمر ہے، ابھی تو تو نے جوانی میں قدم رکھا ہے، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو تیرے بچے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو تو نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور میں پورا دنیا کا دیکھا ہوا، میں جہاں بھی نا تو میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، یہ بادشاہ حکم دے گا تیری گردن اڑا دی جائے گی، تو مر جائے گا۔ ارے ابھی دنیا دیکھا نہیں، اس سے پہلے تو مر جائے گا۔ تو 18 سال کے جوان نے وہیں سے جواب دیا
مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ. نہ تو مار سکتا، نہ یہ بادشاہ مجھے مار سکتا، نہ کسی کا باپ مجھے مار سکتا. موت دینے والا کون اور زندگی دینے والا کون؟ اور وہ 18 سال کے جوان نے وہاں سے جو قرآن پڑھا، پورا مجمع میں ایک شور برپا ہوا. یہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس نے وہاں سے قرآن پڑھا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. 18 سال کے جوان، ان کا نام تھا نعمان. نام کیا تھا؟ 18 سال کے جوان نعمان نے وہاں سے قرآن پاک کے 11ویں پارے کی آیت پڑھ کر بتائی کہ ساری حکومت کا رکھنے والا کون؟ بولو اللہ. آسمان و زمین کا نبھانے والا کون؟ اللہ. زندگی اور موت دینے والا کون؟ اللہ. ہماری یار و مددگاری کرنے والا کون؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا تو روم سے آیا ہے، بھلے تو کتنا بھی پڑھا لکھا ہوگا لیکن موت تیرے ہاتھ میں نہیں، زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں. اگر میرے مرنے کا فیصلہ ہوگا تو وہ کرنے والا اللہ ہوگا، زندگی کا فیصلہ ہوگا تو کرنے والا. یہ بوڑھے کو بہت غصہ آیا کہ اتنا 18 سال کا جوان ایسا کہتا، پورے مجمع میں اللہ اکبر کے نعرے لگتے. کہا آجا، پھر آجا، مرنا ہے تو آجا. آ گیا. اچھا بتاؤ یہ کتنے سوال پوچھنے والا؟ اور آسان پوچھے گا کہ بھاری بھاری پوچھے گا؟ کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، جہاں دیدہ ہے. اس نے پہلا سوال کہا، پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھ میں سوال پوچھوں گا نہیں تو یہ بادشاہ حکم دے گا جلاد کو، تیری گردن اڑا دی جائے گی. 18 سال کے جوان، چہرے پہ بھوک لگی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے تھے. نام کیا؟ کرے ہو گئے. آپ پوچھیں، جو پوچھنا ہے پوچھیں. اس نے پہلا سوال پوچھا کہ اللہ کے اوپر کون؟ بولو پہلا سوال. بھائی ہم انسان ہیں، ہم سے پہلے جنات پیدا ہوئے، ان سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے، سب کا پیدا کرنے والا کون؟ تو اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے اوپر کون؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا ٹھیک ہے دوسرا بھی پوچھ لو، ایک ساتھ میں ہی 3 سوال پوچھ لو. کیونکہ مرنا ہے، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ. تو اس کا پہلا سوال بھائی اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے دوسرا سوال کیا تو کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ یہ بوڑھے نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں. تم اللہ کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ کی نظریں کہاں ہوتی ہے؟ اللہ دیکھتے کہاں ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا کچھ نہیں معلوم اللہ کو. اللہ اگر رائٹ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ میں کیا ہوتا اللہ کو نہیں معلوم. اگر اللہ اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے کیا ہوتا اللہ کو نہیں معلوم. تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کیونکہ جس طرف دیکھتے ہوں گے وہاں کا حساب کتاب ہوگا، جہاں نہیں دیکھتے ہوں گے وہاں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا اللہ کے اوپر کون، نمبر 2 اللہ دیکھتے، اور تیسرا سوال کہ اللہ تو نظر نہیں آتے. ارے بولو نا آپ لوگ. تو تیسرا سوال بہت بھاری ہے. جب اللہ نظر نہیں آتے تو کرتے کیا ہے؟ بھائی کوئی میرے کو پوچھے کیا کرتا، کہوں گا بھائی اللہ رسول کی بات کرتا. کوئی آپ کو پوچھے کیا کرتے تو کہیں گے کہ بھائی ہم بات سنتے ہیں، یا ہم کھاتے ہیں، یا ہم پیتے. اللہ آج تک کسی کو نظر آئے؟ ارے بولو نا بوٹاد والو، اللہ آج تک کسی کو نظر آئے اور نظر آئیں گے قیامت تک؟ نہیں. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ فرماتے میں سب کو دیکھ سکتا. اللہ فرماتے میں لطیف بھی، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں خبیر بھی، بولو سبحان اللہ. تو اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ نظر ہی نہیں آتے تو اللہ کرتے کیا ہے؟ بولو اللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ ہو گئے سوال. بھائی اللہ کے اوپر کون، اللہ دیکھتے کہاں ہے، اور اللہ کرتے کیا ہے؟ ارے بھائی سمجھ میں آ گئے 3 سوال. اب رومیہ
80 سال کا بوڑھا وہ کہتا ہے جوان کو کہتا ہے چل فٹافٹ فٹافٹ جواب دے دے, سب سے پہلے سوال کا جواب دے دے اللہ کے اوپر کون, دوسرے سوال کا جواب دے دے اللہ دیکھتے کہاں ہے, اور تیسرے سوال کا جواب دے دے کہ اللہ کرتے کیا ہے, اور جلدی جلدی تینوں سوالوں کا جواب دے دے, کیونکہ اگر جواب نہیں آتا ہوگا تو بادشاہ کو حکم ہوگا اور تیری گردن کو اڑا دیا جائے گا, تاکہ تجھے پتا چلے کہ اللہ نہیں ہے اور میں اللہ کو مانتا بھی. جوان کا نام کیا تھا؟ بھوکے بھوکے تھے, کپڑے پھٹے پھٹے تھے, کہنے لگے میں تینوں سوال کا جواب دوں گا, لیکن کام یہ کرنا پڑے گا کہ تم سوال پوچھتے تھے تو تخت پر بیٹھے تھے, اسٹیج پر بیٹھے, اور میں سامنے کھڑا تھا. میں سامنے کھڑا تھا, تم پوچھ رہے تھے, میں سامنے کھڑا تھا. اب مجھے جواب دینا ہے, میں اسٹیج پر بیٹھوں گا, تم کو سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو بھائی کوئی اسٹیج پر بیٹھا ہوگا اور اس کو اتارو تو بہت بھاری کام ہے. یا تو بیٹھے نہیں, لیکن اگر بیٹھ جاوے اور پھر ذلیل کر کے اتارے بہت بھاری کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہ جو بھی کھڑے ہو کے جواب دینا یہاں پہ جواب دے دے. وہ 18 سال کے جوان نے کہا کمال ہے, تم سوال پوچھو تو تمہیں حق ہے کہ اسٹیج پر بیٹھو اور میں جواب دوں تو میں کھڑا رہوں. ارے اب میں اسٹیج پر بیٹھوں گا اور تم سامنے کھڑے ہوں گے. اور وہ 18 سال کے جوان نے کہا اگر مانتے ہو تو مانو, ورنہ بادشاہ کو کہوں گا تمہاری گردن اڑا دیں گے. اب اس کے 200 اسٹوڈنٹ اور وہ اسٹیج پر, تو بادشاہ کی طرف دیکھا. بادشاہ نے کہا جوان صحیح بول رہا ہے, آپ جائیے سامنے جائیے, کیونکہ یہ جواب دینے کے لیے اسٹیج پر آ رہے. وہ گیا. اچھا بتاؤ غصے میں گیا ہوگا کہ خوشی خوشی گیا ہوگا؟ ارے غصے میں کیسا چہرہ ہو گیا ہوگا, ایسا چہرہ اتار کے گئے بڑے غصے میں. ایک تو بڈھا چلنے کے ٹھکانے نہیں, لیکن کسی طریقے سے وہ اونچے اسٹیج پہ سے نیچے اتارا گیا. اس کے 200 اسٹوڈنٹ کو بھی اتارا گیا, اس کو سامنے کھڑا کیا گیا. اور یہ 18 سال کا جوان, بولو سبحان اللہ, جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے, معلوم نہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملی ہے, وہ اسٹیج پر آ گئے. جیسے اسٹیج پر آئے نا تو بڈھے نے وہاں سے کیا کہا, چلو جلدی جلدی جواب دو جلدی. تم سوال پوچھ رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی سوال کرو. بھائی آرام سے تم نے سوال پوچھے, ہم انتظار کیے, اب ہم جواب دیں گے, تم انتظار کرو. کہا چلو. وہ 18 سال کے جوان, بولو کیا نام؟ نعمان. کتابوں میں ان کا نام کیا لکھا؟ نعمان. میں بتاؤں گا یہ نعمان کون ہے انشاءاللہ. یہ نعمان کہتے میں جواب دوں گا, تمہیں جواب دوں گا. تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے اوپر. تو 18 سال کے جوان نے کہا, وہ بوڑھے کو کہا تو بہت پڑھا لکھا ہے, نالج ایجوکیشن بہت ہے, لیکن تیرے کو 1 سے 10 کی گنتی آتی ہے؟ غصے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی 1 سے 10 کی گنتی تو بچے کو بھی آتی ہے, 1 2 3 4 5 یہ تو سب کو آتا ہے. تو غصے میں کہا یہ میرا مذاق ہو رہا ہے. کہا مذاق نہیں ہو رہا ہے, حقیقت ہو رہی ہے. آپ کو گنتی آتی ہے؟ جیسا ہمارا بوٹات کا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہوئے, MD ہوئے یا MS ہوئے, اس کو بلا کر کہے ABCD پڑھنا, تو غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنے بڑے شخص کو کہنے کا تجھے گنتی آتی ہے, پہلے تو بہت غصے ہوا, لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ بھائی گن کے بتا دینا, بات ختم کرنا. تو اس نے گننا شروع کیا. گنو, آپ بھی گنو ساتھ میں. اس نے گننا شروع کیا. بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جیسے 10 پر پہنچا نا تو یہ 18 سال کے جوان نے کہا بس بس بس. تو کہا یہ کیا مذاق ہے, 1 سے 10 تک میرے پاس کیوں گنوایا؟ وہ 18 سال کے جوان نے کہا ابھی ریورس جانے کا ہے, ابھی تو تم فارورڈ آئے نا 1 سے 10, ابھی ریورس جا. کا ریورس کا کیا مطلب؟ کا الٹی گنتی گنو. چلو گننا شروع کیا. بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پہ آ کر وہ رکا. تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر. کہا پوری دنیا کو معلوم ہے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں. کہا دنیا کو معلوم ہے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں, تو ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. اور صرف ایسے نہیں کہا, وہ جوان نے جو اسٹیج پر بات کی, اللہ نے جو قوت گویائی دی, کیا فرمایا؟ وہ 18 سال کے جوان نعمان نے فرمایا اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, بولو اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, ہم اللہ کو ماننے والے, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اللہ کے اوپر. اور پھر وہ جوان نے جو پڑھا, آپ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں, وہ جوان نے پڑھ کر بتایا قل هو اللہ احد. بولو قل هو اللہ
یکن لہ کفوا احد. ایک ہی بات وہ جوان نے بتائی, ہمارا اللہ کہتا ہے اور ہمارے نبی سے کہتا ہے, اعلان کر دو کہ ہمارا اللہ ایک. بولو ہمارا سب کا اللہ ایک, وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, ہمارا اللہ نہ کسی کا باپ بنا نہ کسی کا بیٹا بنا, نہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. جب تمہاری معمولی گنتی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں, ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اللہ کے اوپر. بس اتنا کار, پورے مجمع میں آواز آئی اللہ اکبر. بوڑھا سٹپٹا گیا, کیا کہا معلوم؟ چلو ایک سوال کا جواب ہو گیا, دوسرے کا دو, تمہارا اللہ دیکھتے کا ہے؟ اچھا بتاؤ اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ہاں امین, بڈھے کا چہرہ کیسا ہوگا؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایسا ہوگا, آج کل آم کی سیزن ہے نا, تو چوسے ہوئے آم کو دیکھا آپ نے کیسا دکھتا ہے, ایسا اس کا چہرہ بنا کے کھڑا تھا اور غصے میں کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے چلو پہلے سوال کا جواب ہو گیا, دوسرے سوال کا جواب تو اللہ دیکھتے کہاں ہے. تو 18 سال کے جوان نے بادشاہ کو دیکھا, کہا سب لائٹ بند کر دو. یہ جتنے میدان میں لائٹ ہے, اس زمانے میں ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی, کمکمے ہوتے تھے, کمکمے وہ جھومر جیسے ہوتے تھے. کہا سب بند کر دو. تو کہا سب بند کر دیا. اتنا اندھیرا ہو گیا کہ کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. تو بڈھا وہاں سے کہتا ہے یہ کوئی مارنے کی پلاننگ تو نہیں ہے؟ تو امام ابو 18 سال کے جوان نعمان نے کہا مارنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, مسلمان کلمے والا کبھی کسی کو دھوکے سے مارتا نہیں ہے. میں تو ابھی آرڈر دیتا ہوں بادشاہ کو کہ موم بتی لاؤ. موم بتی آپ نے دیکھا ہے؟ ارے بھائی لائٹ تو جاتی ہے نا, ابھی بھی تو گئی تھی لائٹ تھوڑی دیر پہلے. اور یہ بابا جوڑ آیا تب تو سب سے خطرناک لائٹ جو گئی وہ آپ کے علاقے میں گئی. کہا موم بتی لاؤ. بھائی موم بتی سمجھتے نا, کینڈل بولتے, کینڈل موم بتی. بھائی موم بتی لاؤ. چلو موم بتی لائی گئی. اب اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی ہوگی, وہ ہماری زمانے میں موم بتی آتی نا, وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. اس زمانے میں موم بتی نہیں, موم بتا ہوتا تھا, اتنا بڑا ہوتا تھا. اب اس کو لایا گیا اور بیچ میں رکھا گیا, اس کو جلایا گیا. جیسے جلایا گیا 18 سال کے جوان نے کہا جاؤ وہ موم بتی کے پاس جاؤ. وہ 80 سال کے بڈھے کو کہا موم بتی کے پاس جاؤ اور دیکھو موم بتی کی روشنی میں آپ کو دایاں دکھتا ہے؟ کہاں دائیں کی چیز دکھتی ہے. کہا موم بتی کی روشنی میں لیفٹ میں دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے. بھائی موم بتی کے جو ادھر بیٹھا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا, جو ادھر بیٹھا ہوگا وہ بھی نہ. کہا موم بتی کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے وہ دکھتا ہے؟ کہا وہ بھی دکھتا ہے. کہا موم بتی کے جو آگے بیٹھا ہے وہ دکھتا ہے؟ کہا وہ بھی دکھتا ہے. کہا موم بتی کی وجہ سے اوپر اجالا دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے. کہا موم بتی کی وجہ سے زمین پہ اجالا دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے. بس وہ 18 سال کے جوان نے کہا جب 2 آنے کی موم بتی, اس کا اجالا اوپر بھی, اس کا اجالا نیچے بھی, اس کا اجالا دائیں بھی, اس کا اجالا بائیں بھی, اس کا اجالا آگے بھی, اس کا اجالا پیچھے بھی. تو 18 سال کے جوان نعمان نے کہا میرا اللہ تو نور ہی نور ہے, اس کا اجالا پوری دنیا میں ہے, پوری آخرت میں ہے. جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں طرف ہو سکتا تو میرے اللہ کے نور کا اجالا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولو سبحان اللہ. اور پھر 18 سال کے جوان نے وہ قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ خود فرماتے میں نور ہی, آواز نہیں آ رہی, میں نور ہی. کیا پڑھا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح. اسی آیت کو آگے لے کر چلو گے نا تو اس میں اللہ فرماتے نور علی نور. بولو نور علی نور. وہ 18 سال کے جوان نے کہا جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں سمت میں جائے گا, 6 سمت میں جائے گا, تو میرا اللہ تو نور ہی نور ہے, اس کا اجالا پوری دنیا میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. کتنے سوال کے جواب ہو گئے؟ اب پورے مجمع میں وہ جوان کی داد دینے لگے سب, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. وہ بوڑھے نے کہا چلو کوئی بات نہیں, 2 سوال کے جواب دے دیے, تیسرا بہت مشکل ہے. اور واقعتاً تیسرا بہت مشکل ہے کہ اللہ کرتے کیا ہے. بھائی ہم کو کیا معلوم اللہ کیا کرتے, بھائی ہم کو نہیں معلوم اللہ کرتے کیا ہے. تو وہ بوڑھے نے بڑے زور سے پوچھا اے جوان تو نے 2 سوال کے جواب دے دیا,
کہ چلو اللہ کے اوپر والا سوال دے دیا اور تو نے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ اللہ دیکھتے کہاں ہے، اب تیسرے سوال کا جواب دے کہ اللہ کرتے کیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں اور قیامت تک دیکھیں گے نہیں، تو اللہ کرتے کیا وہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا یہ سوال تو بہت آسان ہے۔ تو آسان ہے؟ اللہ کو دیکھے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کرتے کیا ہے؟ اور جوان نے کہا بہت آسان ہے، اللہ کرتے کیا ہے؟ میرے جیسے غریب فقیر کو تخت پہ بٹھاتے تھے، تیرے جیسے پڑھے لکھے کو سامنے کھڑا کر دیتے تھے۔ اللہ کرتے کیا؟ کہا میں غریب، 2 وقت سے کھانا میں نہیں کھایا، میرا کپڑا پھٹا ہوا، میں تو وہاں بیان سننے کے واسطے کونے میں بیٹھا تھا، وہ اللہ نے یہ کر کے بتایا کہ فقیر جا بادشاہ کے بازو میں تخت پر بیٹھ جا، اور تو بادشاہ کا مہمان بن کر آیا، تو نے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھایا، تو شاہی محل میں رہا، تو وہاں نہایا دھویا، اللہ نے تیرے کو فقیر کی طرح میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ یہی کرتے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اب بادشاہ کو، اور پھر وہ 18 سال کے جوان نے قرآن سے جو پڑھ کے بتایا پورا مجمع پڑھے گا اللہ کرتے کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ پورا مجمع بولے سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ 18 سال کے جوان نے کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ میرے جیسے بھوکے کو، میرے جیسے پھٹے کپڑے کو، میرے جیسے فقیر کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور تیرے جیسے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے والے کو سامنے فقیر کی طرح ذلیل و خوار کر کے کھڑا کر دیا۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اب یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، اتنا ضرور لکھا ہے کہ وہ جو نعمان نام کے جوان تھے وہ آگے چل کر کون بنے؟ ہم سب کے امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرماوے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جو ہوا، بولو کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے؟ ارے آپ نے یہ کورونا کے اندر اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی آدمی کورونا میں کتنے دن تک بیمار رہا، کتنے دن تک بیمار رہا، کتنے دن تک بیمار رہا، گھر والے روتے گئے، پیٹتے گئے، دعائیں مانگتے گئے، بہت دن تک ہاسپٹل میں رہا، لیکن ایک دن تندرست ہو کر واپس آ گیا۔ اور آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا گیا اور 24 گھنٹے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اللہ بتانا چاہتے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ ارے کسی کے خاندان میں ابا بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، وہ کہتا اللہ میں اکیلا ہو گیا، اور کسی کے خاندان میں کوئی نہیں مرا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، اللہ کو کوئی روکنے والا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنا سب قدرت اللہ کے پاس ہے، پھر بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے بوٹاد میں کرونا آیا، روز کی موتیں ہوئی، غسل کے پانی گرم ہوئے، کفن کا کپڑا لایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، جنازے اٹھائے گئے، قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن اس کمینے کو پوچھو یہ سب کرنے کے بعد جو کندھا دے رہا تھا نا جنازے کو، دوسرے دن فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ یہ کتے سے بھی بدتر ہے، جس کے اندر وفاداری کا نام و نشان نہیں۔ ہم سے بڑا نمک حرام، ہم سے بڑا دھوکے باز، ہم سے بڑا ناہنجار، ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ ایک طرف کورونا کی وبا چلی ہے، جگہ جگہ پہ اعلان آتا، بھاؤ نگر میں اتنی موتیں ہو گئی، تلوجا میں اتنی موتیں ہو گئی، بوٹاد میں اتنی موتیں ہو گئی، سیہور میں اتنی موتیں ہو گئی، اور یہ کمینہ رات کو 2 بجے موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھتا، یہ نہیں سوچتا ہو سکتا میرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ناپاک موبائل پر پب جی کھیلتا ہے، یہ رات کو 2-2, 3-3 بجے تک موبائل پر بھائی زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل پہ جھوٹی افواہ پھیلائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں تہمتیں لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں ارے میرے دوستوں
میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ موبائل ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا اس کی وجہ، اور اتنی موتیں کورونا میں مر گئے، کب اللہ ہماری گردن پکڑ لے گا ہم کو نہیں معلوم ہے۔ رات کو 3 بجے تو موبائل سے فارغ ہوتا ہے اور یوں موبائل ختم کرے گا نا حافظ سراج، یوں سب دیکھ کے تھکا، اب یوں چارج کرے گا، سوئے گا، اب 3 بجے رات کو سوئے گا تو اس کا باپ فجر کی نماز پڑھے گا؟ کون فجر پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ شرم نہیں آتی ہم کو؟ ارے اپنی عمر تو دیکھو، کتنے 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، ارے وہ بوڑھے کو اتنا خیال نہیں آتا کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز تھی؟ نماز۔ قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر۔ اللہ نے کتنی چیزیں ہم کو دی، بڑی بڑی نعمتیں دی، بولو اللہ نے ہم کو بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ کہا اللہ نے، اللہ آسمان بنائے کوئی بنا سکتا؟ صرف بولتے جاؤ پھٹافٹ، اللہ آسمان بنائے کوئی بنا سکتا؟ اللہ زمین بنائے کوئی بنا سکتا؟ اللہ آسمان سے پانی برسائے کوئی برسا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ بنائے کوئی پہاڑ بنا سکتا؟ اللہ نے کھیتوں میں اناج پیدا کیا کوئی کر سکتا؟ اللہ نے باغوں میں پھل اور پھول لگائے کوئی کر سکتا؟ اللہ نے یہ سمندر بنائے کوئی سمندر بنا سکتا؟ ابھی ہم لوگ وہاں سورت سے بوٹ میں آئے، فیری بولتے نا، بوٹ بولتے، اس میں ہم آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہم آج بیٹھ رہے، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میری امت کشتی میں بیٹھے گی اور میں کشتی کو اس کا غلام بنا دوں گا، وہ چاہے گا تو رائٹ میں ٹرن مارے گا، وہ چاہے گا تو لیفٹ میں ٹرن مارے گا، وہ چاہے گا تو سیدھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے میں نے اس کو، یہ کشتی کو تیرا غلام بنا دیا اور بہنے والے سمندر کو بھی تیرا غلام بنا دیا۔ یہ جو سورج نکلتا ہے کوئی نکال سکتا؟ لیکن اللہ نے اس کو ہمارا غلام بنایا کہ دن ہو آؤٹ، رات ہو تو چاند آؤٹ، سورج آئے گا چاند جائے گا، چاند آئے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں، ارے بولو ہمارے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمت دی، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ باقی ہم لوگ کسی کو ذرا دے دے پھر، ہاں رمضان میں کوئی مولانا چندے والا آیا نے آپ نے 5000 روپے دے دیے اس کو، اس نے رسید بنا کے دے دی، اب وہ رسید پورے بوٹاد میں جیب میں لے کے گھومتا ہے، اور جہاں کوئی ملے گا مول صاحب آویلا، بہت پریشان تھے وہ مولانا، کیا کروں میں نے 5000 دے دیے مولانا کو۔ بولو ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا؟ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی مگر احسان نہیں، پورا مجمع بولے نا احسان۔ یہ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میں نے پہلے ایسے بوٹاد میں نہیں ہوتا تھا، آج بوٹاد کا نظام صحیح نہیں، اور مائک والا بھی کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کبھی وہ ہدایت اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ ہاں معلوم تھا، معلوم تھا کھانے پینے کے واسطے آ رہے ہم لوگ۔ بولو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، بولو کسی نعمت پر احسان، کسی نعمت پر احسان؟ جیسا ہم نے کہا نا ہم جو بوٹ میں بیٹھ کر آئے وہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ کیا فرماتے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بڑی بڑی کشتیوں کو تمہارا غلام بنا دیا، میں نے سمندر کو تمہارا غلام بنا دیا۔ اللہ فرماتے میں نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو تیرے تابع کر دیا، میں نے رات اور دن کو تیرا غلام بنا دیا۔ اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان؟ ایک نعمت آئی، اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے فرمایا میرے بندو میرا احسان ہے تم پر کہ یہ نعمت میں نے تم کو دی، اور اللہ فرماتے شکر مان کے میں نے دے دی، اگر نہ دیتا تو کسی کو منزل بھی نصیب نہ ہوتی، اگر نہ دیتا تو کسی کو منزل بھی نصیب
کون سی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود احسان جتاتے؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا. پورا مجمع بولے گا وہ نعمت کون سی ہے؟ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ دینے کے بعد فرماتے میرے بندے میں نے تجھ پر. قرآن میں چوتھا پارہ کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ جو حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرماتے میرے بندوں میں نے تم پر احسان کر دیا. میں نے آخری نبی محمد مجتبیٰ کو بھیجا جو قرآن بھی لے کر آئے حدیث بھی لے کر آئے. اگر یہ نہ ہوتے تو کسی کو منزل بھی نصیب